بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبداللہ آج ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہے. رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. آج میں ان کا مہمان بھی بنا. انہوں نے بہت پرتکلف میری دعوت بھی کی. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. حضرت علامہ مولانا جناب پروفیسر ڈاکٹر الحافظ غلام محی الدین صاحب ہارون آباد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے. آج قبلہ آپ سے چند ایک باتیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو بڑی نفیس اور بہت میٹھی اور بہت بہترین گفتگو ہوتی ہے. کالجز کی سطح پر چاہے چینلز ہوں یا کوئی ویڈیو کلپ ہو یا کہیں پر بھی میں نے آپ کو سنا تو آپ کی گفتگو سے اخلاقیات کی خوشبو جھلکتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. آپ جیسی شخصیات کا ہمارے سروں پر سایہ اللہ تعالیٰ تا دیر قائم فرمائے. اچھا قبلہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ چونکہ اخلاق حسنہ پر بہت گفتگو فرماتے ہیں, آپ کی اس موضوع پر کتابیں بھی ہیں, تو یہ کیا ہے آسان الفاظ میں اور اس معاشرے میں آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں. آپ بہت بڑی عظیم بارگاہ حضور قبلہ عالم وہاں سے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اخلاقیات کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو وہ اخلاقیات ہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود جمیع انبیاء کرام ان کی آمد کا جو سب سے بڑا مقصد تھا, ان مقاصد کو جب ہم تفصیلاً دیکھتے ہیں تو ان مقاصد میں ایک اہم مقصد اخلاق حسنہ کو اس کی ترویج و اشاعت ہے. بالکل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق ان کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں. تو اخلاقیات کی آپ سیاسی میدان میں دیکھ لیں, مذہبی میدان میں دیکھ لیں, معاشی میدان میں دیکھ لیں, ہر طرف اس وقت جو افراتفری کا ایک عالم ہے اور دوسروں کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کرنے کا, اور ہمارے ہاں خواہ طلاب ہوں, اساتذہ ہوں, تاجر ہو, وکلاء ہو, جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں گے تو سب سے زیادہ جس امر کی ضرورت ہے وہ اخلاق کی ضرورت ہے, اخلاقیات کی. ہمارے ایتھکس ویلیوز جس وقت ڈسٹرب ہوتے ہیں, پورے کی پوری ہماری روایت جو ہے, یہ جو گلوبلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں عربی میں اسے علماء کہتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ پوری دنیا نیٹ کے ذریعے ایک جگہ پہ ہم اکٹھے ہو چکے ہیں, ایک کمرے میں, ایک ٹیبل پہ اور ایک موبائل پہ. تو اس نے ہماری اخلاقیات پہ بھی بہت برے اثرات مرتب کیے. بالکل اسی طرح, بالکل اسی. تو میں نے اس پہ جو کام کیا ہے آپ فرما رہے تھے, تو پہلا کام تو قرآنی اخلاقیات کے حوالے سے تھا. میں نے اس کتاب میں 30 واقعات لیے ہیں قرآن مجید سے. جی. اب وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس میں سے میں نے کہ اس کتاب کو کس بنیاد پہ میں نے لکھا تھا. یہ تھا کہ پچھلی قومیں کن برے اخلاق کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی. یعنی ایک ہے اخلاق سیئہ رذیلہ کثیفہ, ایک ہے اخلاق حسنہ اخلاق کریمہ. اچھا, پچھلی قومیں قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, تسم و جدیس ہے, یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے, یا دیگر, ان قوموں کو صفحہ ہستی سے کیوں مٹایا گیا؟ حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم ہے, کیوں ان کو ملیا میٹ کیا گیا؟ کسی پہ پتھروں کی بارش ہوئی, کسی کو آسمانوں پہ اٹھا کے زمین پہ, اور کسی کے اوپر تیز آندھیاں بعد اقوام کے اوپر جاری کر دی گئیں, بارشیں, اور اس طرح ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم, یہ مختلف قسم کے عذاب. ان کی وجوہات کیا ہے؟ تو پچھلی قوموں کو جن وجوہات کی بنیاد پہ تباہ کیا گیا وہ اخلاق رذیلہ و کثیفہ ہے. اور ان اقوام کی اور پوری دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ کریم نے جن انبیاء کرام کو بھیجا, ان کو جو اخلاق عطا کیے گئے ان کو ہم اخلاق حسنہ کہتے ہیں. صحیح. تو آج ضرورت ہے کہ ہم وہ برے اخلاق مثلا کم ناپ تول اس طرح جس وجہ سے قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں, کذب بیانی ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, نفرتیں ہیں, تو یہ برے اخلاق ان سے دور کیا جائے قوم کو. اور انبیاء کرام کے جو اچھے اخلاق ہیں, مثلا حسن تعامل ہے, رواداری ہے, صبر ہے, استقامت ہے, محبت ہے, مہمان نوازی ہے, سخاوت ہے, یہ تمام جتنے اچھے اخلاق ہیں, حیا ہے, ان کو ہم پروموٹ کریں,
جی. تو میں نے ان کے جو برے اخلاق تھے جن قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا کن وجوہات کی بنیاد پہ وہ 30 واقعات لیے ہیں اور انبیاء کرام کے اچھے یہ قرآنی اخلاقیات ہیں اس میں تاکہ لوگ اچھے اخلاق اپنائیں والدین کا احترام بزرگوں کا احترام ایک دوسرے کا تجارتی جتنے اخلاقیات جی جی تمام اسی طرح احادیث مبارکہ میں کیا بات جو اخلاق حسنہ کی جو ترویج و اشاعت کے حوالے سے جی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی تو پوری سیرت ہی اس پہ عکاس ہے تو یہ بھی آپ کی یہ بھی بندہ نے اس پہ کام کیا ہے یہ قرآنیات سے اس کا تعلق ہے اس کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے اس میں نے الاربعین فی الاخلاق الحسنہ اخلاق حسنہ پہ 40 احادیث وہ میں نے اکٹھی کی ہیں اور اس میں وہ بنیادی جو روزمرہ کے ہمارے عمومی معاملات ہیں ان پہ ان احادیث کو میں نے لیا ہے اور اس کو ہم فری تقسیم کرتے ہیں ان کو بھی دوستوں کو تاکہ معاشرے میں جتنی زیادہ خیر ہم بانٹ سکیں اپنی کوشش کے مطابق وہ کوشش کریں. ماشاءاللہ قبلہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے. میں ناظرین کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کیا جائے. ایسی کتابیں ہمارے معاشرے کے لیے بہترین ثابت ہوں گی. اچھا قبلہ ایک عرض ہے کہ اس طرح ہے نا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک شعر اکثر اپنی زبان پر دہرایا کرتے تھے کسی شاعر کا. وہ شعر ہے میرے پاس لکھا ہوا میں پڑھ دیتا ہوں کہ در دل ہوس گناہ و بر لب توبہ در صحت می خوری و در تب توبہ ہر روز شکستن است و ہر شب توبہ زی توبہ نادرست یا رب توبہ. اب فرماتے ہیں کہ دل میں گناہ کی ہوس ہے اور زبان سے بندہ توبہ توبہ کر رہا ہوتا ہے. دل میں خواہشات چل رہی ہوتی ہیں اور زبان سے توبہ. اسی طرح جب بندہ صحت مند ہوتا ہے تو پھر تو وہ بڑی عیاشی کرتا ہے اور جیسے ہی وہ بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میری توبہ. اسی طرح ہر روز توبہ کو توڑا جاتا ہے اور ہر رات کو توبہ کی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں زی توبہ نادرست یا رب توبہ ایسی نادرست توبہ سے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے بڑا عاجز سا سوال ہے کہ ایک شخص اخلاقیات پر چل پڑتا ہے یا ایک شخص توبہ کر لیتا ہے. توبہ کرنے کے بعد کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ پرانی ڈگر پر دوبارہ چل پڑتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ایک شعر مجھے بھی یاد آیا جی توبہ کی پھر توبہ کی ہاں جی پھر توبہ کر کے توڑ دی. ہاں توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی میری اس توبہ پہ توبہ توبہ کر اٹھا توبہ کر اٹھے اللہ توبہ بھی توبہ کر رہی ہے. ہاں جی دراصل بات یہ ہے کہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان میں صرف وہی چیزیں نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو جھک کے ملنا یا حاجی سے. خلق جو ہے نا ایک خلق ہے ایک خلق ہے. صحیح. خلق ہے یہ بیرونی باہری جو باہر والا ہمارے جسم کا جو خد و خال ہے جی خلق ہے. صحیح. اور خلق ہے ہمارا اندر کا بدل جانا. جی تو اور وہ بھی بلا تکلف ہو جس میں کسی قسم کی کوئی وہ تصنع نہ ہو وہ نہ ہو. اس کو اصل میں کہتے ہیں جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا اس میں یہ بھی ہے آئینہ دیکھنے کی دعا اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی یا اللہ تو نے میرے ظاہر کو تو اچھا کر دیا میرے باطن کو بھی اچھا کر دے. سبحان. اچھا جب یہ جو باطن کا اچھا ہونا ہے نا جی اس کا توبہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. بالکل. جب اندر سے انسانی وجود توبہ کر لیتا ہے جی جی اور پھر اس رستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کے بعد اس کے احوال کافی بہتر ہو جاتے ہیں. جب پھر ہم دوبارہ دنیا میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھول کیوں جاتے ہیں پھر توبہ توڑ کیوں دیتے ہیں. جی جی تو ایک تو الانسان مرکب من الخطا والنسیان تو یہ اس کی بنیاد ہے انسان سے. دوسرا یہ بھی ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار بڑا فرماتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بر صغیر میں بانی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ فعل حرام از نتیجہ لقمہ حرام است. اللہ اکبر. کہ ہم سے جو فعل حرام کا صدور ہوتا ہے جی جی یہ لقمہ حرام کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی جب بھی ہم حرام کھائیں گے ہاں جی تو ہم سے فعل عمل جو ہے نا وہ گناہ والا صادر ہوگا. صحیح. تو سب سے پہلے صوفیاء کے ہاں وہ اپنے لقمے پہ پیرا ہے. بالکل صحیح. لقمہ حلال ہے
تو قول حلال ہے، عمل حلال ہے، آپ کا وجود سارے کا سارا، واہ واہ، اور اگر لقمہ آپ کا حرام ہے جی جی، تو توبہ پھر ہم توڑتے کیوں ہیں؟ جس وقت ہمارے اعمال جو ہیں، جب ہم کھانا پینا، اب دیکھیں ایک مقام ایسا ہے جہاں قرآن مجید میں جمیع رسل کو خطاب ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے، جی جی یا ایھا الرسل، جی جی، ایک مقام پہ قرآن مجید ہاں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واہ واہ، واعملوا صالحا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پاک چیزیں کھاؤ، جی، واعملوا صالحا، اور صالح عمل کرو۔ صالح عمل، تو صالح عمل جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کلوا من الطیبات، سبحان اللہ، بے شک، اور یہ جمیع رسول ان سے خطاب ہے جی جی، کہ اچھا کھائیں گے، ہاں، پاکیزہ ہوگا، حلال ہوگا، طیب ہوگا، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ کیا بات، کیا بات ہے، تو سبحان اللہ، اس پہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور ان میں بھی کم، اور پھر توبہ کے لیے یہ ضروری ہے، جیسے یہ اخلاقیات ہے یا باقی دیگر آباب کی کتابیں، میں کہتا ہوں ان سب سے بڑھ کر جی جی، قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ تصوف پہ سب سے بہترین کتاب کیا ہے، تو میں نے کہا قرآن سے بڑی کوئی کتاب۔ بے شک، اس میں اچھا، توبہ کیا ہے؟ جس وقت آپ مسلسل قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو روزانہ کی لائف میں، جی، اب رمضان شریف ہے ہاں، تو رمضان المبارک میں ہمیں ایک ہمارا دستور العمل ہو، روزانہ کا ایک ٹائم ٹیبل ہو ہاں، کہ میں نے آج قرآن مجید اتنا پڑھنا ہے، اور صرف سادہ پڑھنا نہیں بلکہ میں نے اس کا اتنا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، بالکل، اور پھر ایک تفسیر بھی سادہ، آپ ایک تفسیر ضیاء القرآن لے لیں، سبحان اللہ، آپ ایک تفسیر لے لیں، آپ کنز العرفان لے لیں، آپ جی، خزائن العرفان لے لیں، کوئی اور کتاب، وہ تفسیر روزانہ آپ اچھا اپنے بچوں کو اس میں ساتھ شامل کریں، صحیح، اور پھر توبہ تب قائم رہے گی جب کسی اللہ کے نیک بندے سے آپ کی نسبت ہوگی، سبحان اللہ، بے شک، صالحین کی معیت میں۔ اچھا، اگر آپ کو کوئی اللہ کا ولی میسر ہی نہیں آتا، ہاں، پھر آپ کیا کریں؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں پھر کسی نہ کسی اللہ کے کامل ولی کی کسی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ واہ واہ، تو قرآن مجید کے ساتھ آپ صوفیہ کرام ان کی کتب جو ہے بالکل، آپ ان کو ضرور مطالعے میں رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر توبہ سے آپ کا ذہن ادھر ہوتا بھی ہے، ہاں، تو جس وقت آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، تفسیر پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، اور پھر صوفیہ کرام کے احوال پڑھیں گے، جی، تو آپ کا جو توجہ ہے وہ پھر توبہ کی طرف ہو جائے گی، جی، اور آپ کی زبان پہ پھر ذکر الہی مستقل جاری ہو جائے کیا بات، کیا بات، مطلب کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے اور امید بہار، بہت، یعنی کہ بہت۔ شجر سے اور مرکز سے تعلق ہونا وہ بہت یہ بہت ضروری ہے، اور صحیح، توبہ جو ہے نا، اسی ایک مستقل عمل ہے جس کو جاری رکھنا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، جی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید جو ہے نا توبہ کی کہ وہ مجھے معاف کرے گا، ہاں، یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح۔ اچھا قبلہ، ایک اور میرا آپ سے سوال ہے کہ من حیث القوم ہم ہر کام کو ڈیلے کر دیتے ہیں، مطلب آج کام کرنا ہے تو ہم ایک تاریخ ہے نا، مثلا بلنگ ڈیٹ ہے 14 تاریخ کو ہم نے بل پے کرنا ہے، تو بل تو آ جاتے ہیں 8-10 دن پہلے، ہم نے آخر میں جانا ہے، ہم نے آخر میں جانا ہے، اب درزی کے پاس چلے جائیں، وہ اپنے کام کو ان سے وہ کہتے ہیں کہ میں اس تاریخ کو آپ کو کپڑے سلائی کر کے دے دوں گا، لیکن جب جاتے ہیں تو اس ڈیٹ کو نہیں دیتے۔ پلمبر کی مثال لے لیں، اسی طرح الیکٹریشین کی مثال لے لیں، سیاستدانوں کی مثال لے لیں، کسی کی بھی من حیث القوم کسی کی بھی مثال لے لیں، حتیٰ کہ اگر میں نے کسی کو پیسے دے دیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ آپ فلاں تاریخ کو لے لیجئے گا، تو فلاں تاریخ کو مجال ہے کہ وہ دے جائے، تو یہ ہر کام میں ہر کام کو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں، تو کیا مزاج ہے یہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے ایک ہمارے مشترکہ معاشرتی المیہ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ میرے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ ہم جو پاکستانی ہیں یہ پیدائشی لیٹ ہے، تو میں نے کہا یہ اس کا پیدائش سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جس وقت بچہ جو ہے نا قریب الولادت ہوتا ہے نا، تو دائی کی تلاش میں اس وقت ہم بھاگتے ہیں کہ بھائی وہ جی جلدی جلدی بلایا جائے، اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر عمومی طور پہ آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ یہ رکشے میں بچے کی ولادت ہوگی۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو مینجمنٹ نہیں ہے، ایک ہمارے ہاں وقت کی قدر نہیں ہے، اور بیماریاں ہیں۔ اب ہم اس وقت ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب مریض جو ہے وہ لاچار ہو جاتا ہے، کک کرنے کے، اٹھنے کے، ہلنے کے قابل نہیں رہتا، اس وقت ہم ایک نا جی بس انتظار میں رہتے ہیں آسمان سے کوئی اسپیشل علاج اترے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں دفاتر میں ہے، اداروں میں ہے، حتیٰ کہ نماز میں ہماری کوشش ہوتی ہے بیٹھے رہیں، چلیں جناب کو 2 رکعتیں گزر ہی جائیں تو اس کے بعد ہی پھر شامل ہوں گے۔ تو یہ ایک مجموعی طور پہ ہم اس بیماری کا، اور یہ بھی اخلاق سیئہ ہیں،
جی اخلاق رذیلہ و کثیفہ ہیں جس میں ہم مجموعی طور پہ پورا معاشرہ وہ سستی کا. اور آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے دعاؤں میں حضور کی یہ دعا ہے جی جی اللہم انی اعوذ بک من الرجز والکسل. واہ سبحان اللہ مجھے عاجزی سے، عجز سے یعنی کمزوری سے اور کسل سے. عاجزی کے تو آپ پیکر ہیں، یعنی وہاں پہ عجز کا معنی کیا ہے کہ کمزوری سے، سستی سے اور ان چیزوں سے. کسل کہتے سستی کو، جس سے مجھے محفوظ فرما. بالکل. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس معاملے میں آپ دیکھیں حضور کی حیات طیبہ ظاہرہ مدینہ طیبہ میں حضور آئے ہیں اور صرف 10 سال کا عرصہ ہے. ہاں جی کچھ دن اوپر ہے. جی جی تو کتنا بڑا کام ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا آرام نظر ہی نہیں آ رہا. ایک جنگ ہو رہی ہے، دوسری ختم ہے، ایک غزوے پہ جا رہے ہیں، دوسرے پہ سریہ ہے، ادھر کمانڈر بھیجے جا رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایکٹیویٹیز دیکھیں، دن کے معمول دیکھیں، رات کے معمول دیکھیں، اعمال دیکھیں. اور پھر لا توجل عمل اليوم الى الغد. ایک معروف قول ہے کہ آج کا کام کل پر آپ مؤخر نہ کرو، جو آج کام کرنا ہے وہ آج ہی کرو. بالکل. اچھا قرآن مجید میں بھی یہی اشارہ ہے، احادیث میں بھی یہی ہے. ہمارے اصحاب اہل بیت اطہار ان کے معمولات بھی یہی ہیں کہ ان کے ہاں تو جو تہجد ہے اگر وہ کبھی اس میں تاخیر ہو گئی تو وہ سارا دن روتے رہتے تھے. ایک مرتبہ بڑی پریشانی کے عالم حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سرکار نے دیکھا ان کا کوئی معاملہ تھا. تو حضور نے فرمایا مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آج تمہاری تکبیر اولیٰ فوت ہوگی. اللہ. یعنی وقت کی قدر، وقت پہ ہر چیز کو کرنا، مینج کرنا چیزوں کو. تو یہ اسلام کا درس ہے جو ہم سمجھتے نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ شاید انفرادی کیس ہے. نہیں، یہ بھی اسلام ہے. ہمیں اپنے معمولات پہ توجہ دینی چاہیے. اور دیکھیں جتنی بھی کائنات کے جو مظاہر فطرت ہیں وہ وقت کے پابند ہیں. سورج اپنے پورے وقت پہ طلوع ہوتا ہے. جی بالکل. چاند اس کا اپنا دائرہ کار ایک وقت میں مکمل ہوتا ہے. جتنے جو سلاسل ہیں مظاہر کے قدرت نے جو دیے ہیں تو وہ اپنے اپنے اوقات پہ ہے. گائے بھینس اپنے اپنے اوقات پہ دودھ دے رہی ہیں، جانور ہیں، انسان. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں. جیسے آپ نے کہا درزی وہ لیٹ، تو ہم ان چیزوں سے گریز کریں. اس سے دوسرے کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے. جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کریں، وقت مقررہ پہ ہر چیز کو طے کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. یہاں تو یہ صورتحال ہے، لوگ یہاں پہ عمرے پہ جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے اپنے ایک قریبی تو وہ جناب ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے لیٹ ہو گئے، فلائٹ نکل گئی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے، یہ ہمارا عمومی مزاج ہے. ہمارے خطیب یہاں سے گئے لندن میں اور ان کی تقریر تھی 2 بجے. اب وہاں پہ ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو ٹائم ہے 2 گھنٹے کے لیے انہوں نے وہ ہال بک کیا ہوا تھا. اب حضرت صاحب گئے 2 گھنٹے لیٹ. اور جس وقت وہ اس میرج ہال میں جہاں پہ وہ فنکشن تھا پہنچے تو انہوں نے کہا حضور اب مہربانی آپ تشریف لے جائیں، یہ پاکستان نہیں ہے. صحیح. تو بالکل آپ دیکھیں ہم نے یہاں جس قوم کو جس طرز پہ لگا لیا. اور آپ نے بڑا اچھا کیا یہ سوال کیا. ہمیں یہ بھی چاہیے لوگوں کے جذبات کا بھی اتنا امتحان نہ لیں. صحیح بات. ہمارے یہاں محافل جو ہیں ان کے اندر بھی یہ جو سستی اور لیٹ والا پرابلم ہے، یہ صرف درزیوں کا یا ان کا کیس نہیں ہے. ہمارے یہاں جی حضرت صاحب ابھی تشریف لانے والے ہیں. رات کو محفل شروع ہوتی ہے اور وہ 15 20 نعت خواں ہیں. اور جس وقت اس بندے نے جس نے کو قرآن و سنت کی بات کرنی ہے، لوگوں کو میسج اور پیغام دینا ہے، جس وقت اس کی باری آتی ہے بیچارے کی تو اس وقت سارا مجمع جو ہے وہ سو جاتا ہے یا پڑھے لکھے بندے ویسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس رجحان کو بھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارے اہل علم کو بھی چاہیے، علماء کو بھی، کہ عوام کو آزمائش میں نہ ڈالیں، مختصر پروگرام کریں، مختصر پیغام میں وہ ساری کی ساری باتیں لوگوں تک پہنچائیں. اب تو شارٹ کٹ کا دور آ گیا. اب آپ دیکھیں کلپ بھی وہی وائرل ہوتا ہے جو بالکل شارٹ ہو، اور اس سے بھی آگے اب آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے لمبی ویڈیوز ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ نے یہ اچھا سوال کیا. جزاک اللہ. قبلہ دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ ہے نا، تو رمضان شریف بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے. بے شک. اب سحری سے 1 سیکنڈ بھی اگر کوئی شخص لیٹ ہو جائے، صحیح فرمایا، بس وہ بہت اچھی بات کی. اور افطاری سے بھی، افطاری میں بھی اسی طرح تراویح کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ٹائم پیریڈ ہے. تو اچھا قبلہ میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ امت مسلمہ اور خصوصاً پاکستان آئے دن زوال کی طرف جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ایک تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ پوری قوم جو ہے اجتماعی طور پہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. انفرادی طور پہ تو آپ بھی استغفار کرتے ہیں، ابھی توبہ کی بات کی، میں بھی کرتا ہوں، باقی سب.
لیکن کچھ معمولات ہیں جن مقاصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا وہ مقاصد ابھی پورے نہیں ہوئے. یہ 1947 میں اللہ کریم نے لیلۃ القدر میں یہ بابرکت ملک ہمیں عطا کیا تھا. سبحان اللہ. اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے نزول کی رات پاکستان رب نے عطا کیا ہے تو ہم اس ملک میں قرآن مجید کے نظام کو جاری کر دیں. تو قرآن مجید کا ہم یہاں پہ نظام نہیں لا سکے. ہمارے پاس وہی پینل کوڈ ہے جو پہلے سے آ رہا ہے, انگریزوں نے جو ہمیں دیا ہے, اور انہی کے سلسلے پھر آگے کچھ امینڈمنٹ اس میں ہم نے کی ہیں. لیکن اس کے باوجود عملاً ہمارے ہاں قانون قصاص ہے, یہاں پہ وہ عملاً معطل ہے. پھانسی کی سزا یا اس طرح عملاً معطل ہے, چیزیں موجود ہیں. یا جس طرح خلا کا ہے, اب عملاً جو شرعی خلا ہے وہ مرد کا ذاتی حق ہے وہ معطل. اس طرح بہت سارے امور ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا تھا ہم اس مقصد کی طرف آئیں. بالکل. پھر یہ ملک عروج پہ جائے گا. جس وقت جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنائی جاتی ہے, جب وہ مقصد اس سے دور کر دیا جائے تو زوال ہوتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. بالکل, یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. دوسرا یہ ہے ہمیں اجتماعی طور پہ اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بے شک میں اپنی ڈیوٹی پوری دے رہا ہوں. مجھ پہ جو ذمہ داری ہے کیا میں وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں؟ اس معاشرے کا ایک مفید شہری, میں جس جگہ پہ رہتا ہوں میری وجہ سے میرے ارد گرد اہل محلہ وہ بابرکت محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو یا نہیں؟ اگر تو میری برکت میرے محلے تک ہے اس کا مطلب ہے پھر یہ ملک عروج پہ جائے گا. ہم سب کا یہ دائرہ کار ہونا چاہیے کہ ہم خیر الناس من ینفع الناس بنے, لوگوں کے لیے مفید بنے. اور دوسرا یہ ہے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہماری یہ جو سیاسی محاذ آرائی ہے اس کی وجہ سے بھی ملک جو ہے وہ مسلسل زوال کی طرف. مثلا ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ مسل کی فرقہ واریت ہے, اس وقت مسل کی فرقہ واریت اتنی نہیں ہے, وہ بہت کم ہے, بہت کم. اس وقت سیاسی فرقہ واریت بالکل جس نے اس ملک کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے, اور ہم بکھرے جا رہے ہیں اور دن بدن زوال کی طرف. ڈالر اوپر جا رہا ہے, روپیہ نیچے جا رہا ہے. ہمیں یہ جو سیاسی طور پہ جو محاذ آرائی ہے اس سے گریز کرنا ہوگا. بالکل. ہاں, عزت نفس جو ہے اس پہ بھی میں کام کر رہا ہوں کہ ہمارے جو سیاسی یہ جو ہمارے ہاں اخلاقی معیارات ہیں سیاسی میدان میں بہت گری ہوئی گفتگو ایک دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرتے. اور اب تو ایک میڈیا سیلز بن چکے ہیں کہ میں نے اس کے نقص بیان کرنے ہیں, اس نے اس کے نقص بیان کرنے ہیں, ایک دوسرے کے ویک پوائنٹ بس انہی پہ ساری کاوشیں اور کوششیں ہیں. ان سے ہم باہر نکلیں. اور ایک اہم بات جس کی وجہ سے ہم زوال کا شکار ہیں, جس پہ ہماری تمام سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ آپس میں متفق ہیں, وہ ہے کہ اس ملک سے سود کا نظام ختم کیا جائے. بالکل صحیح. یہ آج آئی ہے میں اور یہ سارے ہم کیوں نیچے جا رہے ہیں کہ وہی جو قرآن نے کہا تھا کہ جس وقت تم کسی سے سود لوگے اللہ تعالیٰ کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. رب جب کسی کے خلاف اعلان جنگ کرے گا نا آپ نہیں بچ سکتے, جو مرضی کر لے نہیں بچ سکتے. ہمیں چاہیے ہم اس سے نکلیں. ہمیں بڑے بڑے ادھر دانشور بیٹھے ہیں باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی, یہ ہے وہ ہے. آپ کس قسم کی آپ 14ویں 15ویں صدی میں آ کے آپ جو باتیں کس قسم کی کر رہے ہیں. اب تو ضرورت ہے بھائی آپ کے ساتھ افغانستان ہے. ہاں جی صحیح بات. افغانستان کا سکہ بہتر ہو رہا ہے. جی بالکل. ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. کیا ہے ان کے پاس کون سی ایسی جو ہے وہ گدڑ سنگھی ہے جس کی وجہ سے وہ عروج کی طرف جا رہے ہیں. جی اللہ کے بندو سود سے بچو. اور بالکل جو اخلاقیات ہیں ان کو فحاشی جس معاشرے میں پروموٹ ہو, جس معاشرے میں حکومتی اداروں کے اندر اور ہمارے پارلیمنٹ کے اندر اس موضوع پہ بحث ہو کہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, اللہ تو اس ملک میں وہ تباہی کی طرف نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا. پوری قوم لوط علیہ السلام کی قوم, اللہ نے اس پوری بستی کو ملیا بیٹ کر کے رکھ دیا, تباہ و برباد کر دیا. تو ہمارے ہاں تو یہاں مطلب عورت مارچ کے نام پہ ایسے جناب وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, اللہ معاف فرمائے, شرمناک چیزیں. تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ملک کی تباہی ہے. ہم حیا کو فروغ دیں, سود کو ختم کریں, تجارت کو فروغ دیں, ایک دوسرے کی جو عزت نفس جس کو ہم اچھالنے پہ لگے ہوئے ہیں اس کو ختم کریں, اور اپنے ذاتی مخالفین جو ہیں ان کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے ہی ہماری یہاں سے جو ارباب اقتدار ہیں, ارباب دولت, وہ باہر لے گئے اپنا سرمایہ اس خوف کی فضا کو ختم کرنا چاہیے. یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں, اور اس میں اخلاقیات ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر ہم اس طرف آئیں, ایک دوسرے کو عزت دیں, احترام کریں,
اور اپنے جو معاملات ہیں وہ گھر میں حل کریں. ہاں ایک دوسرے کی داڑھی کھینچنے کی بجائے میڈیا پہ اور پوری دنیا میں ملک کی بدنامی کرنے کی بجائے اپنے معاملات گھر میں بیٹھ کر حل کریں. بالکل. اور اس طرح ہم کسی اچھی سمت میں نکل سکتے. ماشاءاللہ جی، بہت خوب. قبلہ آخر میں ہمارے نوجوان جو کہ آڈینس ہیں سن رہے ہیں، ان کے نام کوئی پیغام؟ بس میں یہی پیغام دوں گا. آج ہمارا جو یہ تو کچھ نیگیٹو چیزیں بھی درمیان میں آ گئی تھیں جی، لیکن سچی بات ہے کہ اللہ کریم نے اس ملک سے کام لینا ہے. ہاں جی، کبھی بھی مایوس نہ ہو. ہاں جی، بالکل. بندہ مومن کبھی برے حالات سے مایوس نہیں ہوتا. اس ملک کو اللہ کریم نے ہر موسم عطا کیا ہے، معدنیات کے خزائن عطا کیے ہیں، برکتیں عطا کی ہیں، بہت چیزیں ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دوبارہ سے جاگیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کیا ہم واپس پلٹیں. حضرت قبلہ غزالی زماں آپ فرمایا کرتے تھے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہ باقی لوگوں کی ترقی جو ہے وہ آگے دیکھنے میں ہے، ہاں جی، اور بندہ مومن کی ترقی پیچھے حضور نبی پاک کی ذات و برکات کی طرف دیکھنے میں. بے شک. تو جیسے جیسے ہم حضور کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عروج دے گا، پورے ملک کو عروج دے گا. ہم حضور کی ذات و برکات کی طرف دیکھیں. اور دوسرا، ہم دوسروں کے لیے نافع بن جائیں. جی بالکل. سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق. قیامت والے دن بندہ مومن کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں. تو ہم اچھے اخلاق اپنائیں. بہت الحمدللہ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں پوری دنیا میں اللہ نے ان کو سب سے زیادہ صلاحیتیں عطا کی. یہ اگر کوشش کریں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کر سکتے. تو ایک مایوسی سے باہر نکلیں، جی، ہمت کریں، کام کریں، جد و جہد کریں. جی جی بالکل. جد و جہد کریں، محنت کریں، اور انشاءاللہ تعالی محنت اور برکت اور اس کی وجہ سے اور پھر اجتماعی دعا کی وجہ سے خیر کی وجہ سے اپنا جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کو پیش نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے گا. بالکل صحیح. ناظرین کرام، آج امید ہے کہ آج کی ہماری گفتگو بہت افیکٹو ثابت ہوئی ہوگی. انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام.